Assalamu alaikum, dear readers. Welcome to Romantic Novels by Sahar, किस्त नंबर 16। मगर वो हाथ अनायशा के गाल पर पड़ने से पहले ही वो हवा में रोक गया था, जबकि उसका हुटा हाथ देख अनायशा ने बेयकीनी भरी भरी फटी फटी आंखों से उसे देखा था। बाकी सब ने भी दहल कर अपने दिल पे हाथ रखा था। आज ही बकवास की है सरदारनी, आइंदा अगर ऐसा कुछ भी बोलने की गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाकवान का चेहरा शदीद गुस्से से बिल्कुल लाल हो चुका था। कनपटी की रगें बाहर को उभर आई थीं, आंखें इतनी लाल हो रही थीं जैसे अभी खून छलक पड़ेगा। अनायशा उसका ये गुस्सा देख सहम उठी थी। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जाकवान जतोई उस पे हाथ उठा सकता है। अनायशा भीगती आंखों के साथ सर को नफी में दाएं बाएं हिलाती उल्टे कदमों उससे दूर हुई थी। जाकवान अपना उठा हाथ सख्ती से मिर्चता पहलू में गिरा चुका था। अनायशा की आंखों में अपने हवाले से पनपता खौफ उसको शिद्दत से एहसास दिला गया था कि गुस्से के आलम में वो कितनी बड़ी गलती कर गया है। लेकिन अनायशा के बोले अल्फाज भी उसके लिए काबिल माफ़ी नहीं थे। आप मुझ पर हाथ उठाएं या मेरा गला दबा दें, मगर इस लड़की को मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। उसका निकाह होगा तो सिर्फ असजद जितोई से। मैं देखती हूँ तुम जैसे जालिम सरदार कब तक मोहब्बत के दुश्मन बने रहते हैं। अनायशा बाज तो अब भी नहीं आई थी। मुलाजिमीन में गिरी खड़ी शहरबानों का हाथ थामते उसने मुलाजिमीन को दूर किया था। जाकवान के हाथ उठाने के बाद वो बिल्कुल जख्मी शेरनी बन चुकी थी। शहरबानों का हाथ थामे वो वहां से निकल गई थी। जाकवान की निगाहों ने दूर तक अपनी बपरी सरदारनी का पीछा किया था। भाई साहब, मैं बहुत ही उम्मीद और यकीन के साथ ये रिश्ता लेके आई हूँ और चाहती हूँ आप मेरी बेटी मुझे सौंप दें। उसे बहू नहीं, शहजादी बनाकर रखूंगी। प्लीज़ मुझे खाली हाथ मत लौटाइएगा। मेहरजान कुछ देर पहले ही वहां आई थी, मगर उनकी बात सुनकर सरजान के घर वालों पे जैसे शादी मर्ग की सी कैफियत तारी हो चुकी थी। उनको यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी इतनी खुश नसीब थी कि मेहरजान अपने गद्दी नशीन बेटे के लिए उनकी बेटी का हाथ मांगने आई थी। बहन जी, ये आप क्या कह रही हैं? हमें तो यकीन नहीं आ रहा कि हमारे कानों से जो सुना वो सच भी है या नहीं। सैयद यजदान शाह की शादी हमारी बेटी के साथ, हमारे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात और क्या होगी। जरशान के बाबा वो मुश्किल खुद को बोलने के काबिल करते ये अल्फाज अदा कर पाए थे। आपसे ज़्यादा खुशकिस्मत मैं हूँ जिसकी बहू सरचान जैसी प्यारी लड़की बन रही है। आपकी बेटी बहुत प्यारी है। खुदा ऐसी बेटियां सबको दे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने मेरा मान रख लिया। महरजान पूरी तरह पर्दे में थी, मगर उनकी खुशी से मगलूब आवाज़ वहाँ मौजूद तमाम अफराद तक बआसानी पहुँच पा रही थी। शुक्रिया तो हमें आपका अदा करना चाहिए बहन जी। इतने मुश्किल वक्त में आपने हमारी बेटी का हाथ थाम कर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है, जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। सरजान की अम्मा साई उनके करीब बैठती अपनी खुशी पे काबू नहीं रख पाई थीं। उन्हें मेहरजान शुरू से बहुत पसंद थी। ये आला हस्ब व नस्ब की मालिक मेहरबान खातून अब उनकी बेटी की सास बनने वाली थी। वो कैसे खुश ना होती। क्या हम यजदान बेटे से मिल सकते हैं अभी? जरजान के बाबा एक बार अपने दामाद को देख कर लेना चाहते थे। जी जी भाई साहब, क्यों नहीं। मैंने यजदान को यहाँ आते ही कॉल कर दी थी, वो बस पहुँचते ही होंगे। मेहरजान के लहजे से उनकी सच्ची खुशी टपक रही थी। वो भी इतना ही कह पाई थीं जब यजदान के बाहर पहुंच जाने की इत्तला मिली थी। जरजान के पापा फौरन उठकर बाहर के जाने पड़े थे। आहिर को इतनी बड़ी शख्सियत उनके घर आ रही थी। एंट्रेंस पर पहुंचते उनकी नज़र यजदान शाह पर पड़ी थी। इतनी पुरकशिश और बारोब शख्सियत के मालिक इंसान को देख उनकी खुशी में मज़ीद इजाफा हुआ था। सफ़ेद कलर लगे सूट में ब्राउन शाल कंधे पर सजाए, इंतहाई कीमती ब्रांडेड घड़ी पहने शाहाना चाल चलता वो अपने गार्ड्स के दरमियान चलता गाड़ी से उतरकर सीधा उनकी जानिब ही आ रहा था। उसकी घनी मुड़ी हुई मूंछें उसकी शख्सियत को मज़ीद बारोब बना रही थीं। जरजान के बाबा को वो पहली ही नज़र में बहुत पसंद आया था। उनके करीब आकर सलाम करता वो फासले पे ही रुक गया था। जरजान के पापा कयूम खान ने उससे बगलगीर होना चाहा था, मगर उसका खिंचा खिंचा सा अंदाज देख वो अपना वहम समझकर सिर्फ हाथ मिलाने पर ही इक्तफा कर गए थे। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई सैयद साहब। कयूम साहब उसकी शख्सियत के मुताबिक बहुत प्रोटोकॉल से दे रहे थे उसे। वो उसे साथ लिए अंदर के जाने पड़े थे। अब वो उनकी फैमिली का हिस्सा बनने वाला था, इसलिए वो उसे घर के
ایک فرد کی طرح ہی اندر لے آئے تھے۔ جہاں بیٹھی تمام خواتین اسے آتا دیکھ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ سب کی نگاہوں میں سید یزدان شاہ کو دیکھ اشتیاق ابھرا تھا۔ اس کی شاندار پرسنالٹی سب کے لیے مرعوب کن تھی۔ سرجان کی بھابھی اس کی اتنی اچھی قسمت پر دل سے خوش ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے سرجان کو یہ خوشخبری سنانے اس کے روم کی جانب بڑھ گئی تھی، مگر وہ بہت اچھے سے یہ بات جانتی تھی کہ ان کی خبر نند نے اس خبر پر بھی بالکل خوش نہیں ہونا تھا۔ وہ اب تک نہیں سمجھ پائی تھی کہ سرجان آخر چاہتی کیا ہے۔ اسے شادی کے بعد پڑھنے کی اور اپنی مرضی کرنے کی پوری آزادی تھی، پھر بھی وہ ناخوش کیوں تھی؟ کیا نام ہے تمہارا؟ عنائشہ شہر بانو کو اپنے ساتھ لیے گیسٹ روم میں آ گئی تھی۔ اسے ذاکوان پر اتنا غصہ تھا کہ اس نے اپنے روم تک جانا گوارا نہیں کیا تھا۔ شہر بانو شال میں چہرہ چھپائے کھڑی لڑکی شرمندہ سے بولی تھی، مجھے معاف کر دے سردارنی سائیں، میری وجہ سے آپ کی سردار سائیں سے لڑائی ہو گئی، مگر میں اور اسد سائیں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم نہیں رہ سکتے ایک دوسرے کے بغیر۔ میرے گھر والے یہ بات جان گئے تھے، اس لیے مجھے سزا دینے کے لیے وہ میری شادی زبردستی ایک بڑی عمر کے انسان سے کروا رہے تھے، جس کی پہلے سے 2 شادیاں ہو چکی ہیں۔ میری سگی ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ جائیداد میں حصہ نہ دینے کی خاطر میری سوتیلی ماں اور بھائی یہ سب کر رہے تھے، اس لیے مجھے فرار کا یہ سنگین قدم اٹھانا پڑا، مگر میں بالکل نہیں جانتی تھی ایسا کرنے سے یہاں سب اتنی پریشانی میں پڑ جائیں گے۔ سردار سائیں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں۔ شہر بانو روتے ہوئے اسے اپنی آپ بیتی سنا رہی تھی، جو سن کر عنائشہ کا دل بہت دکھا تھا، مگر اس کے منہ سے ذکوان کی وکالت سنتے ہی عنائشہ نے فوراً اس کی بات کاٹ دی تھی۔ نہیں، ذکوان جتوئی بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اور محبت کے معاملے میں تو انتہائی شفاق انسان ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں کی باقی عورتوں کی طرح اس سائیکو سردار کی تعریف کرنے کی، ورنہ اٹھا کر میں خود ہی تمہیں تمہارے گھر والوں کے پاس پھینک آؤں گی۔ عنائشہ کو ذکوان پر اس وقت اتنا غصہ تھا کہ وہ اس کی ذرا سی تعریف بھی برداشت نہیں کر پائی تھی، اور سارا غصہ شہر بانو پر نکال دیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے سردارنی سائیں، وہ مخالفت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ اسد سائیں کے اس قدم سے دونوں قبیلوں کے بیچ کبھی نہ ختم ہونے والی جنگ چھڑ جائے گی، جس میں تباہی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اور سردار سائیں آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اسی لیے تو آپ ان کے سامنے اتنا کچھ بول پائیں، ورنہ ہمارے ہاں مرد عورت کی ذرا سی اونچی آواز بھی برداشت نہیں کر پاتے۔ شہر بانو اس کی دھمکی پر بھی ذکوان کی وکالت کرنے سے باز نہیں آئی تھی۔ ایک اور مریدنی پیدا ہو گئی اس سائیکو سردار کی۔ عنائشہ اسے گھورتی کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کسی بھی بات کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس نے کیا بدتمیزی کی، کیا غلط بولا تھا، اس سے غصہ صرف ذکوان کے خود پر ہاتھ اٹھانے پر آیا تھا۔ بھلا وہ اتنے لوگوں کے سامنے اپنی سردارنی کی انسلٹ کیسے کر سکتا تھا؟ عنائشہ کو وہ بات بھلائے نہیں بھول رہی تھی، اور بار بار ذکوان کا اٹھا ہاتھ تصور میں آتے اس کی آنکھیں بھگو جاتا تھا۔ سردارنی سائیں، سردار سائیں بلا رہے ہیں آپ کو۔ عنائشہ ابھی وہیں کھڑی تھی جب شبنم نے اندر آتے ڈرتے ڈرتے پیغام دیا تھا، بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا وہ سردار، اب دوبارہ اگر اس کا پیغام لے کر یہاں آئی تو میں تمہارا سر پھوڑ دوں گی۔ عنائشہ اتنے زور سے چلائی تھی کہ شہر بانو اور شبنم نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھتے بے ساختہ اپنے کانوں کے پردے پھٹنے سے بچائے تھے۔ جی سردارنی سائیں، شبنم بنا مزید کچھ بولے الٹے قدموں واپس لوٹ گئی تھی، جبکہ شہر بانو اپنا غم بلائے سردارنی کو دیکھنے لگی تھی، جس کے بارے میں اسجد نے اسے جو بتایا تھا، یہ سردارنی اس سے کئی بڑھ کر غصے والی تھی، اور اگر یہ اب ان کے معاملے میں پڑی تھی تو معاملات اب سدھرنے ہی والے تھے۔ زرجان اپنی جگہ بت بنی بھابھی کے کیے اس نئے انکشاف پر انہیں ہونکوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ مہر جان، اس کی اپنی پیاری مہر جان، اس کی محبت کا سچ جانتے ہوئے بھی اپنے بیٹے کا رشتہ اس کے لیے لیا یہاں آن پہنچی تھی۔ زرجان کو لگا تھا آج ہر گزرتے لمحوں کے ساتھ ہوتے ان انکشافات پر ہی اس کی جان نکل جائے گی۔ پہلے دل شیر، پھر شادی کا ٹوٹنا، اور اب مہر جان کے بیٹے کے ساتھ رشتہ طے ہو جانا، جس انسان کے نام سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتی تھی، جسے اس نے دیکھا تک نہیں تھا، وہ بھلا یوں اچانک اس سے شادی کی حامی کیسے بھر گیا تھا؟ تو کیا اسے مہر جان نے ایسا کرنے پہ مجبور کیا تھا؟ تو کیا اب اس پر ترس اور رحم کھا کر اس سے شادی کی جا رہی تھی؟ زرجان کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا تھا۔ تمہیں میں کبھی معاف نہیں کروں گی دل شیر، کبھی نہیں۔ زرجان بھابھی کے گلے لگتی
اپنی محبت کی نقدری پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ زرجان، تمہیں ہوش ہونا جانا چاہیے، اتنے اچھے اور بڑے خاندان میں جا رہی ہو تم، اتنی محبت کرنے والی تمہاری دوستوں جیسی ساس اور اتنی زبردست پرسنالٹی کا مالک شخص شوہر بنے گا تمہارا۔ بھابھی اس کی کیفیت سے انجان اسے پیار سے پچکارتے ہوئے بولی، مجھے مہر جان سے ملنا ہے، ایک بار پلیز بھابھی، ابھی میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ سرجان ان کا ہاتھ تھامے آنسوؤں کے بیچ بولی تھی، اچھا اچھا رونا بند کرو، میں انہیں ابھی بلا کر لاتی ہوں، ویسے بھی 2 بار تمہارا پوچھ چکی ہیں۔ بھابھی اس کا حلیہ درست کرتی باہر کی جانب بڑھ گئی تھیں، جب کچھ دیر بعد مہر جان دروازہ دھکیلتی اندر داخل ہوئی تھیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میری زری کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ مہر جان اس کا دل نشیں روپ دیکھ بے اختیار اس کی نظر اتار گئی تھیں۔ مہر جان، زرجان انہیں سامنے دیکھ اپنے آنسوؤں پہ قابو نہیں رکھ پائی تھیں، وہ اس وقت بہت ایموشنل ہو رہی تھیں۔ مہر جان کے گلے لگانے پر وہ ایک بار پھر اپنے آنسوؤں پہ قابو نہیں رکھ پائی تھیں اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھیں۔ آپ نے یہ کیا کیا مہر جان؟ آپ تو جانتی ہیں نا کہ میرا دل کسی اور کے لیے، پھر آپ اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ ایسی زیادتی کیسے کر سکتی ہیں؟ زرجان ہچکیوں کے بیچ بولتی مہر جان کو بہت زیادہ پیاری لگی تھی۔ میرے بیٹے کو بلا ایسی ایماندار لڑکی کہیں اور مل سکتی تھی کیا؟ میں نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، وہ سب جانتا ہے، اسے کسی بھی بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مہر جان نے اس کی پیشانی چومتے اس کے خدشات کم کرنے چاہے تھے۔ اگر آپ چاہو تو بھی یزدان سے مل کے اپنی تسلی کر سکتی ہو، میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میری بیٹی کے ساتھ کسی بھی معاملے میں زیادتی ہو۔ مہر جان نے تفصیل سے بتاتے اس کے پاس اعتراض اٹھانے کے لیے کوئی جواز ہی نہیں چھوڑا تھا۔ سرجان نے نفی میں سر ہلاتے فوراً ملنے سے انکار کیا تھا۔ اب آرام کرو، آج جتنی ٹینشن لینی تھی وہ لے لی، اب اپنے آپ کو ریلیکس کریں۔ میں نہیں چاہتی میری بہو بیمار پڑ جائے، مجھے میری بہو کل بالکل تر و تازہ اور ایک دم خوش و خرم چاہیے، اپنی ہر فکر اور ٹینشن کو ختم کر دیں۔ مہر جان اسے پیار سے سمجھاتی وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ سرجان نہ جانے کتنی ہی دیر گمسم سی بیٹھی اپنی زندگی میں آنے والے اس نئے موڑ کے بارے میں سوچنے لگی تھی جو اس کی زندگی بالکل بدل کے رکھ دینے والا تھا۔ انائشہ نے شبنم سے کہہ کر شہروانوں کے لیے کھانا منگوا لیا تھا، مگر خود نہ تو اس نے کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا اور نہ ہی وہ روم سے نکلی تھی۔ زاکوان نے ایک بار کے بعد دوبارہ اسے نہیں بلایا تھا، جو بات انائشہ کو مزید غصہ دلا رہی تھی۔ سردارنی صاحب پلیز آپ کھانا کھا لیں، آپ اس طرح کر کے صرف خود کو ہی تکلیف دیں گی۔ سردار سائیں آپ کی وجہ سے کبھی اپنا فیصلہ نہیں بدلیں گے۔ شبنم اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئی تھی۔ شمیم بیگم اور غزالہ بھی 2 بار آ کر جا چکی تھی، مگر اس کا غصہ کم نہیں ہو پایا تھا۔ جب شبنم اور غزالہ ایک سوچے سمجھے پلان کے مطابق دوبارہ اس کے پاس آئی تھی، شبنم دیکھو میں اپنا غصہ تم پر نہیں نکالنا چاہتی، اس لیے میرا سر کھانے کے بجائے اپنے اس سائیکو سردار کو سمجھاؤ کہ وہ اس معصوم لڑکی کے ساتھ کتنا غلط کر رہا ہے۔ انائشہ نے شبنم کو غصے بھرا جواب دیتے وہاں سے رخصت کرنا چاہا تھا۔ غزالہ، لے جاؤ اسے یہاں سے، بہت اچھے سے جانتی ہوں میں اسے، اپنے سردار کی چمچی ہے یہ، اسے ساری باتیں بتاتی ہے میری۔ انائشہ کے سامنے جو آ رہا تھا وہ اس پر ساکوان کا غصہ نکالے جا رہی تھی۔ جی بھابھی سائیں، چلو شبنم، تم نے سردار سائیں کے کمرے میں کھانا بھجوا دیا تھا؟ واپس پلٹتے پلٹتے غزالہ نے جان بوجھ کر شبنم سے پوچھا تھا۔ ہاں، وہ بھی خولا بی بی مجھ سے زبردستی کھانے کی ٹرے لے کر گئی ہیں سردار سائیں کے کمرے میں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان قریب وہ ان کی بیوی کے عہدے پہ فائز ہونے والی ہیں، تو ابھی سے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ وہ دونوں ان سے آواز میں کھسر پھسر کرتی انائشہ کا دل پوری طرح سے جلا گئی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ کیا بول رہی ہو تم لوگ؟ انائشہ انتہائی غصے میں آتے باہر کی جانب بڑھی تھی، جبکہ وہ دونوں اپنا پلان کامیاب ہونے پہ مسکرا دی تھیں۔ انائشہ دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھولتی اپنے روم میں داخل ہوئی تھیں، جہاں ہولا زاکوان کے سامنے ٹیبل پر کھانے کی ٹرے رکھنے کے بعد اب اس کے سامنے کھڑی نہ جانے کیا باتیں کر رہی تھی، جبکہ زاکوان اس کی جانب دیکھے بنا پوری طرح اپنے موبائل پہ مصروف تھا۔ اتنے برے طریقے سے دروازہ کھولنے کی آواز پر جہاں خولا گھبرا کر پلٹی تھی، وہیں ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھے زاکوان جتوئی نے بھی دروازے میں کھڑی اپنی گھائل سردارنی کی جانب دیکھا تھا، جس کی سوجی گلابی آنکھیں اور غصے سے پھولے گال اس کے دل کو تڑپا گئے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ تم میرے روم میں کیا کر رہی ہو؟
ज़ाकवान जतोई के सिवा बाकी सब से हमेशा धीमे सुरों में बात करने वाली अनायशा इस वक्त किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं लग रही थी। ज़ागवान के सिवा वो हर आमने सामने आते शख्स पर उसका गुस्सा निकाल रही थी। मैं सरदार साइन को खाना देने आई। खौला पहली बार सरदारनी का ऐसा गुस्सीला रूप देख बुखला गई थी, जबकि ज़ागवान अब मोबाइल एक जानिब टेबल पर रखे खामोशी से सामने का मंजर देख रहा था। दे दिया खाना, अब जाओ यहाँ से। और इस काम के लिए शबनम और बाकी मुलाजमीन मौजूद हैं, दोबारा ऐसी जहमत करने की ज़रूरत नहीं है। अनायशा ने खोला को पलटकर ज़ाकवान की जानिब देखता पाकर वॉर्न किया था। खोला को लगा था कि ज़ाकवान अनायशा पर गुस्सा होने की वजह से और अब फिर इस गुस्ताही पर उसे डांटेगा, कुछ कहेगा, मगर ज़ाकवान को यकटक अनायशा की जानिब देखता पाकर वो अपना सा मुंह लेती वहां से पलट गई थी। अनायशा ने एक बार भी ज़ाकवान जतोई की जानिब देखने की जहमत नहीं की थी। वो जैसे आई थी वैसे ही वापसी के लिए बाहर की जानिब बढ़ी थी, मगर हैंडल घुमाते उसे हैरत का शदीद झटका लगा था। अभी जिस हैंडल को घुमाकर दरवाज़ा खोलकर खौला बाहर गई थी, वही हैंडल उसके इतनी जोर लगाने के बाद भी अपनी जगह से हिलने को भी तैयार नहीं था। अनायशा जोर लगा लगा कर थक गई थी, मगर वो हैंडल अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। उसने पलटकर साकवान जतोई की जानिब देखा था, जो अब सिगरेट सुलगा कर होंठों में रखता पूरी फुर्सत से उसे ही देखने में मगन था। अनायशा इतना सब कुछ करने के बाद भी उस इंसान के इस रिलैक्स अंदाज पर जी जान से तप उठी थी। वो उससे बात ना करने की कसम खा चुकी थी, इसलिए उसे तो ये दरवाज़ा खुलवाने का कह ही नहीं सकती थी। ये जानते हुए भी ये काम उसी की चमचियों का था। उसने दोनों हाथों से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया था। कोई फायदा नहीं है। ये रूम साउंड प्रूफ है, अंदर की आवाज़ें बाहर नहीं जा सकती। सागवान ने सिगरेट का कुछ लेते उसकी मालूमात में इजाफा किया था। अनायशा ने पलटकर उसकी जानिब देखा था, जो पहले से उसी की जानिब देख रहा था। नजरों के इस तसादुम पर अनायशा का दिल जोर से धड़क उठा था, मगर वो उससे हफी का इजहार करते फौरन नजरें फेर गई थी। उसकी गुलाबी रोने से सूजी आंखों में एक बार फिर से जुबान का उठा हाथ याद करते नमी उतर आई थी। वो इस बेमुरव्वत मोहब्बत के दुश्मन और इंतहाई शफाक संगदिल इंसान से कोई बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन ज़ाकवान जतोई से उसकी आंखों की ये नमी पोशीदा नहीं रह पाई थी। वो गहरा सांस भरकर अपनी जगह से उठता उसकी जानिब कदम बढ़ा गया था। उसे करीब आता देख अनायशा की आंख से आंसू टूट कर गाल पे फैला था। वहीं रुक जाओ ज़ाकवान जतोई, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। अनायशा उसकी जानिब रुख मोड़ती भीगी आंखों के साथ उंगली उठाकर वॉर्न करते बोली थी, जिसका हमेशा की तरह ज़ाकवान जतोई पर कोई असर नहीं हुआ था। वो उसी तरह चलता उसके पास आन खड़ा हुआ था। अनायशा उसके करीब आने पे चेहरा मोड़ते अपना रुख दरवाजे की जानिब कर गई थी। सरदारनी, ये क्या बचकानापन है? आपको यूं मेरे फैसले पर एतराज़ उठाने की इजाज़त नहीं है। उस लड़की को यहाँ से वापस भेजना ही होगा। वो जतोई हवेली की बहू नहीं बन सकती। ज़ाकवान जतोई उसके पीछे खड़ा हनूज सर्द लहजे में गोया हुआ था, जबकि उसकी बात सुनकर अनायशा वैसे ही खड़ी रही थी। उसने पलटकर जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझा था। वो उससे बहुत सख्त नाराज़ थी और गुस्से में भी, और जब वो शदीद गुस्से में होती थी तो उसके लिए अपने आंसुओं पे काबू रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता था। वो इस वक्त ना तो कमज़ोर पड़ना चाहती थी और ना ही ज़ाकवान जतोई को माफ़ी देना चाहती थी। सरदारनी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ज़ाकवान का लहजा अब की बार पहले से ज़्यादा सख्ती लिए हुए था। अनायशा को टस से मस ना होते देख ज़ाकवान ने उसे कलाई से थाम कर अपनी जानिब मोड़ा था। सरदारनी, ज़ाकवान गुस्से से कुछ कहने ही वाला था, जब अनायशा का आंसुओं से भीगा चेहरा देख उसके तने साफ ढीले पड़े थे। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी सरदार शाही। क्या अब इस बात में तो मेरी मर्जी चल सकती है ना? या ये भी आप ही मुझे बताएंगे कि मुझे किससे बात करनी है और किससे नहीं करनी? अनायशा ने उससे अपनी कलाई आज़ाद करवाते गुस्से भरे फीके लहजे में जवाब दिया था, जबकि साकवान जतोई तो उसके फीके आंसुओं भरे गुलाबी चेहरे को देख कर रह गया था। उसे उन सुर्खी माइल गुलाबी गालों में अपना दिल डूबता महसूस हुआ था। उफ, ये लड़की उसके लिए किसी इम्तहान से कम नहीं थी। जाफान जतोई, जो बड़े बड़ों को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देता था, हमेशा अपनी सरदारनी के आगे कमजोर पड़ जाता था, जैसे इस वक्त हुआ था उसके साथ। जागवान बाजू छुड़वाती अनायशा की कमर में बाजू हमायल करते उसे अपने करीब तर खींच चुका था।
اتنا کہ دونوں کے درمیان 1 انچ کا بھی فاصلہ نہیں بچا تھا۔ انائشہ کو سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگی تھی۔ صرف بات کرنا ہی نہیں، آپ کی سانسوں کا اختیار بھی اپنے بس میں لے لینا چاہتا ہوں میں، سردارنی۔ آپ کی یہ آنسو، یہ دھڑکنیں، ان سب پر آپ سے زیادہ میرا حق ہے۔ زاکوان اسے کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے چہرے پہ جھکتا اس کے آنسوؤں کو اپنے ہونٹوں سے چننے لگا تھا۔ حیرت انگیز طور پر زاکوان جتوئی کا غصہ جھاگ کی طرح اپنی سردارنی کے قدموں میں بیٹھ چکا تھا۔ انائشہ اس کی شدت بھرے اس والہانہ لمس پر کانپ اٹھی تھی۔ اسے زاکوان کے سینے پہ اپنی نازک ہتھیلیوں کا دباؤ ڈالتے اسے خود سے دور دھکیلنا چاہا تھا۔ اسے زاکوان جتوئی کی گرم سانسوں سے اپنا چہرہ چھلتا محسوس ہوا تھا۔ زاکوان جتوئی تم، انائشہ اس کے دور ہوتے اپنی پھولی سانسوں کے ساتھ چلائی تھی، تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ جب چاہے ساری حویلی والوں کے سامنے مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ گے اور جب دل چاہے اپنا دل بہلانے کے لیے مجھے اپنے قریب کر لو گے؟ تم یہ سمجھ کر بہت بڑی بھول کر رہے ہو۔ میں عنائشہ عظیم خان ہوں، تمہارے فریب میں اب مزید نہیں آؤں گی۔ عنائشہ اس کا گریبان مٹھیوں میں بھینچتے بڑے لہجے میں بولی تھی، جبکہ زاکوان خاموش کھڑا اسے دیکھے گیا تھا اور اگلے ہی لمحے اسے باہوں میں اٹھاتا صوفے کی جانب بڑھ گیا تھا، اسے کسی چھوٹے بچے کی طرح اپنی گود میں بٹھاتے۔ زاکوان نے ٹیبل پہ رکھے گلاس میں پانی انٹھیلتے اس کے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ انائشہ جو اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے اتنے ریلیکس انداز پر وہ مزید تپی تھی۔ پانی پی لیں سردارنی، میرے ساتھ لڑنے کے لیے مزید طاقت بھی تو چاہیے نا؟ زاکوان اس کی پھولی ہوئی سانسوں پر چوٹ کرتا اس کے ہونٹوں سے گلاس لگا گیا تھا۔ نہیں پیوں گی پانی میں۔ انائشہ نے گلاس دور دھکیل دیا تھا اور اس کی گود سے اٹھنا چاہا تھا۔ سردارنی، مجھے زبردستی کرنے پر مجبور مت کریں، آرام سے پانی پی لیں۔ زاکوان نے اسے وارننگ بھری نظروں سے دیکھتے پانی کی جانب اشارہ کیا تھا۔ آپ کی بات نہیں مانوں گی تو کیا کریں گے آپ؟ دوبارہ ہاتھ اٹھائیں گے مجھ پہ؟ انائشہ نے نام آنکھوں سے طنز کرتے سیدھا زاکوان جتوئی کے سینے پہ وار کیا تھا، جو کچھ لمحے خاموشی سے اپنی ضدی سردارنی کو تکے گیا تھا۔ سردارنی، پانی پئیں آپ، مجھے دوبارہ غصہ دلا رہی ہیں۔ زاکوان نے اس کے ہونٹوں سے پانی کا گلاس لگایا تھا، جس پہ نہ چاہتے ہوئے بھی انائشہ کو چند گھونٹ بھرنے پڑے تھے، جو دیکھ زاکوان کچھ حد تک تسلی ہوئی تھی، ورنہ اس کے غصے سے لرزتا وجود اور زرد پڑتی رنگت زاکوان کو پریشان کر گئی تھی۔ انائشہ نے اب اس کی گود سے نکلنا چاہا تھا، مگر زاکوان اسے پوری طرح اپنے حصار میں قید کیے بیٹھا رہا تھا اور مزید قریب بھی کر چکا تھا۔